کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا اب آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنس یو مسٹ ہیو سین, ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لیکن وی ہیو ٹو کٹ تھرو دس چیز اینڈ وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ آف removing judges if they are not good. SJC جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی باتیں کرتی, لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم بھی ہمیں اسی طرح کا بنانا پڑے گا. جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے ہائی کورٹس کی, they have to become more proactive and robust and they should be able to throw judges out who are not performing. یہ ایک دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ removal of judge should be very important. And no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. We cannot tolerate such people in the system. تیسری چیز یا چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. This has to be a transparent system کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیلٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس اینڈ دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہے جی یہ سسٹم ہے ہمارا, ایک AI سسٹم ہے, یہ بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول, ہو میک شیور دیٹ دا کیسز ٹریول ٹو ویریس پلیسز. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے, اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پر کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے.
دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ، پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے، یہی ہمارا بزنس ہے، ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی، تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے، اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے، جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو، یا کوئی بھی میڈییٹر ہو، وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ انیکسڈ میڈییشن، کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے، آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. سو only 10% are handled by the courts. In Pakistan 100% is being handled by the courts. There is something wrong. We need to fix this. اور ہمیں لانا پڑے گا، اس طرف آنا پڑے گا میڈییشن کی طرف. اور لا منسٹر از ہیئر اینڈ the bar is here. You will have to support this initiative. This cannot be without your support. اور یہ کچھ وکلا حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈییشن میں تو ہم نے تو اسٹے لینا ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ جب 10 سال کیس چلاتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک کیس ختم کریں، اگلا کیس لے لیں میڈییشن کا. تو اکنامک ماڈل بھی چلتا ہے اس کا، اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اگر اس طرف آئے. اور دماغ میں آپ رکھیے جی کہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا سائز آف دا پرابلم اینڈ دیٹ از وائی دا کیسز ڈونٹ گیٹ ڈیسائیڈیڈ. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے، تو پھر پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. 70,000 کیس ڈیلی پاکستان میں فائل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. اگر آپ یہ ایونیوز میڈییشن کا نہیں لائیں گے، آپ آربیٹریشن کا ایونیو نہیں لائیں گے، کلاگ کر جائے گا سسٹم. مے بی اٹ از آلریڈی کلاگ. And so we need to think about these things and these innovations. I want the government and also the bar supporting me on this. Number of judges پاکستان کی سن لیجئے آپ کتنے ہیں. 4,000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے، سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4,000 جج ہیں، جس میں سے 3,000 اس وقت کام کر رہا ہے، باقی اپوائنٹمنٹ سے بھی نہیں ہوئی. پاپولیشن کتنی ہے؟ 231 ملین پاکستان کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم 13 جج ہیں پر ملین. یہ ریشو میں بھی آپ کے ساتھ گلوبل شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایوریج انٹرنیشنل بینچ مارک کیا ہے؟ 90 ججز پر ملین. ہم 13 جج پر ملین ہیں، 90 ججز پر ملین از دی نارمل ایوریج ان دا ورلڈ. سو ود دس بینچ مارک، اگر آپ اس بینچ مارک کو انٹرنیشنل امپلیمنٹ کریں تو ہمیں 21,000 جج چاہیے پاکستان میں، اگر آپ اپنے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ گلا نہیں ہو سکتا کہ جی 10 سال لگ گئے میرے کیس میں. 21,000 جج ہونے چاہیے انٹرنیشنل بینچ مارک کے مطابق if you want to proceed. So that is something that the government will have to think. We have to take out revenue, we have to take out funds and fix our court systems. We require that money. آپ کو پتہ ہے کہ برازیل میں سب سے بجٹ کا سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ جوڈیشری ہے. آرمی کمز سیکنڈ.